مقام مصطفیٰ میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ، اس کے مرادی معنی آپ سنیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا جو محور بنائیں گے قرآن مجید فرقان حمید احادیث مقدسہ سے پھر اس پر دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ارشاد باری تعالیٰ وما ینطق عن الہوی، ہمارا حبیب جب گفتگو کرتا ہے، جب بولتا ہے، جب ارشاد فرماتا، اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو جب بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق بولتے ہیں، وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ آپ اندازہ لگائیے مقام مصطفیٰ، اور میں بہت آسان تقریر کرنے کا عادی، عموماً میری تقریر علماء کے لیے نہیں عوام کے لیے ہوتی، یہ تو علماء کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لائے اور جلوہ گر۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، لفظ قرآن کہتے ہی ہمارا ذہن اس طرف جاتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور جب ہم کہتے ہیں حدیث، فوراً ہمارا ذہن جائے گا یہ حضور علیہ السلام کا کلام، یہ حدیث مصطفیٰ، یہ قول رسول، یہ سب آپ جانتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم کہیں قرآن تو ہم مان لیتے ہیں کلام الہی، جب ہم کہیں حدیث ہے ہم کہیں گے کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے غور کیا کہ بولنے والا تو ایک ہے مگر کلام دو؟ ابھی غور کیا آپ نے؟ بولنے والے تو ایک لیکن کلام دو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمائے تو اپنے حبیب کی زبان سے، پیارے مصطفیٰ کہیں تو بھی اپنی زبان سے۔ اب اگر حضور ہمیں نہ بتاتے کہ یہ قرآن مجید ہے، ہمیں پتہ لگتا؟ یہ میں ان کو اشارہ کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے اور کہتے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بتایا کس نے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید؟ اگر حضور نہ بتاتے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، کیا ہمیں پتہ لگتا؟ ہمیں پتہ چلتا کہ کلام مجید ہے، قرآن مجید ہے؟ ہمیں پتہ تو نہیں لگتا۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کے بتانے والے بھی پیارے مصطفیٰ، اور خود کلام کریں اپنی زبان سے، وہ احادیث مقدسہ۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہے تو بولنے والے ایک، کلام دو ہیں۔ ہم نے شاید پہلے بھی کہا، لوگ کہتے ہیں کہ احادیث مقدسہ پر کوئی توجہ نہ دی جائے، ذریعہ رب گفتگو ہے، اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا جائے۔ ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ احادیث مقدسہ تو آپ کی ہیوسٹن میں بھی ہوں گے، پورے امریکہ میں ہیں، سعودی عرب ہے، عرب امارات، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ وغیرہ، کہاں کہاں سے اٹھا کر سمندر میں ڈالا جائے۔ تو ہم نے آسان طریقہ یہ نکالا، اسی ایک ہی کمبخت اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے، تو کتنا آسان کام۔ تو لوگ اس طریقے سے ہتک اور یہ کر کے، اور اس کے بعد قول رسول سے اپنی توجہ ہماری آپ کی ہٹانا چاہتے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ قول رسول ہی پر آج گفتگو کی جائے۔ قول رسول کی اہمیت کیا ہے اور قول رسول عزیزان گرامی کیا؟ کچھ تو آپ نے ترجمے کے ضمن میں یہ سن لیا کہ زبان ایک ہے، پیارے مصطفیٰ کی، بولنے والے دو ہیں۔ حضور ہی فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، مان لیتے ہیں قرآن مجید۔ حضور فرماتے ہیں میری حدیث ہے، مان لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام۔ ایک دوسری طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، آدمی کی خوبی یہ ہے کہ آپ کہیں صاحب یہ بہت بولتا ہے، بڑے دلائل، بڑے براہین سے بولتا، یہ صفت اس کی بڑی مشہور ہے، لیکن آئیے مقام مصطفیٰ پر گفتگو کر رہا ہوں تو ایک عجیب نقطہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احادیث کی جو اقسام ہیں ان میں ایک قسم تو یہ ہے کہ قول رسول حضور علیہ السلام بولیں، آپ نے کچھ فرمایا نہیں، راوی کہتا ہے حضور کا چلنے کا طریقہ یہ تھا، وہ بھی حدیث، کھانے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، پینے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، سونے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، اٹھنے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، چلنے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور خاموش ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ علماء سے پوچھئے کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کی جائے، اگر وہ درست نہ ہوتی تو حضور سکوت نہیں فرماتے۔ ایک مثال دیتا ہوں ضمناً،
حضور ایک دسترخوان پہ جلوہ گر ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حضور کی رکابی سے ایک نوالا اٹھانا چاہا، حضور نے فوراً اسے روک دیا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کیوں کہ یہ ایک دسترخوان کی وزاداری کے خلاف کہ آدمی خود بیٹھ کر کسی کی رکابی میں سے نوالا اٹھائے، تو اتنی غلطی کو بھی حضور فراموش نہیں کرتے۔ حضور کے سامنے کوئی غلط بات ہو فوراً حضور علیہ السلام اس کو ٹوک دے، اور نہ ٹوکے وہ حدیث تقریری بن جائے۔ لیجیے نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا چلیں تو حدیث، پھریں تو حدیث، اللہ اکبر بیٹھیں تو حدیث، کھانا کھائیں تو حدیث، پیئیں تو حدیث، ارے بولیں تو حدیث، چپ رہیں تو حدیث، بولیں تو بھی حدیث اور خاموش ہو جائیں تو بھی حدیث۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیے قول رسول کی اہمیت۔ قرآن مجید کی 2 آیت آپ سن چکے، میں سورہ یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا۔ آپ نے سنا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا بہت علم رکھتے، اور اس امت میں حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ عنہ تعبیر کا بڑا علم رکھتے تھے۔ ان کی تصنیف تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر پر سب سے بڑی کتاب حضرت علامہ محمد ابن سیرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر، خواب کی تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا۔ آدمی کہیں شہرت حاصل کر لے، بلندی پر پہنچ جائے، کچھ لوگ جلنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، ایک عالم دین کو اور علماء کو بہت نوازا کرتا تھا۔ جب آ رہے نظرانے دے رہا، جب آ رہے نظرانے دے رہا، وزیر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک دن انہوں نے سوچا کوئی مولوی آئے، اس سے کوئی اہم مسئلہ پوچھا جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کتنے پانی میں۔ ایک دن مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ نے انعام اکرام سے نوازا۔ وزیر اعظم نے کہا مولانا ایک مسئلہ ذرا بتائیے۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے یہ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ سمجھ گئے مولانا، تاڑ گئے۔ کہنے لگے بھائی بادشاہ سلامت کی ہتھیلی میں اس لیے بال نہیں ہیں کہ یہ بہت مخیر، دیتے 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 ان کی ہتھیلی کے بال گھس گئے۔ اچھا مولانا آپ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے میاں بڑے سیدھے آدمی ہوں، تم ان کے دیتے دیتے گھس گئے، میرے لیتے لیتے گھس گئے۔ اچھا اس نے فوراً پیترا بدلا۔ کہنے لگے اچھا مولانا یہ بتائیے کہ بادشاہ کے تو دیتے دیتے گھس گئے، عالم کے لیتے لیتے گھس گئے، تو میرے ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے کمال ہے تم بھی بڑے سیدھے آدمی ہو، بادشاہ کے تو دیتے دیتے گھس گئے، میرے لیتے لیتے گھس گئے، تمہیں کچھ نہیں ملتا تو ہاتھ ملتے ملتے گھس گئے۔ تو یہ عموماً لوگ جو ہیں وہ ایسے ہر دربار میں ہوا کرتے ہیں کہ جو تنقید کا نشانہ۔ عزیزان گرامی اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے بلندی حاصل کر لی تعبیر رؤیا میں۔ 2 حاسدین آئے، انہوں نے کیا ڈرامہ کیا؟ یہ پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ موجود ہے، علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے، میرا عنوان آپ کے ذہن میں رہے، میں چاہے ہنسی کی بات کروں مگر اپنے عنوان پر بالکل قائم رہوں گا، بالکل، تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے آج۔ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ کہنے ہم نے دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا۔ کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ اس نے اپنا خواب بتایا، آپ کا ٹائم بچانے کے لیے مجھے اور بھی گفتگو کرنی، اپنا خواب بتایا۔ دوسرے نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے اپنا خواب بتایا۔ آپ نے ایک کو فرمایا کہ تو کسی دربار میں ساتھی لگے گا، اور دوسرے سے کہا تجھے پھانسی ہو جائے گی، تجھے سزائے موت ہو جائے گی۔ اب جب دونوں نے تعبیر سن لی، خوب ہلنے لگے، ہو جمالو کرنے لگا، پتہ لگ گیا آج کیا آپ خواب کی تعبیر کا کتنا علم رکھتے ہیں۔ کہا ہم نے تو سرے سے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، اور آپ نے تعبیر بتا دی۔ تو بتا رہا کہ آپ تعبیر جب بتائی تو معلوم ہو کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے۔ خوب ہنس ٹھٹا، اللہ کے نبی سے ٹھٹا اور مذاق، بے ادبی سے اللہ تعالیٰ بچا۔ الحمدللہ اہل سنت جماعت اس سے بچے ہوئے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کو جلال آ گیا، سنے قول رسول کی اہمیت۔ فرما اچھا تو تم نے خواب نہیں دیکھا؟ تم نے بھی خواب نہیں دیکھا؟ تم سے میں نے کیا کہا کہ تم شاہی کسی دربار میں ساقی لگو؟ تم سے کیا کہا کہ تمہیں سزائے موت دی جائے گی؟ فرما تم نے اگرچہ خواب نہیں دیکھا مگر سنو
ہوگا وہ جو یوسف کی زبان سے نکلا، وہی ہوگا جو میری زبان سے نکلا۔ مذاق کرنے آئے، ٹھٹا کرنے کے لیے آئے، یہی ہوا کہ ایک کو ساقی لگا، دوسرے کو پھانسی لگی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا جو اللہ کے نبی کے دہن سے نکل جائے وہ عزیزان گرامی پتھر کی لکیر۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری دم میں، جو چاہے کری دور ہے شاہ تیرا۔ کہ جو دہن سے نکل جائے وہ پتھر کی عزیزان گرامی لکیر۔ اب آئیے قرآن کے بعد اب آئیے حدیث شریف۔ علماء موجود ہیں، ابو داؤد شریف کتاب العلم اس میں حدیث موجود ہے، مشکات کے بھی غالباً کتاب العلم میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ عبداللہ ابن عمر نہیں، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ہوتا، جو کلمہ حدیث کا نکلتا میں اسے لکھ لیا کرتا۔ کیا مطلب ہوا کہ لکھنے کا رواج یہ بہت پرانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 200 بار 300 400 سال کے بعد لکھی گئیں۔ ارے پورا فن پڑھیے آپ۔ اس زمانے میں روایتیں کیسے ہوتی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے، علماء محدثین اس طریقے سے حدیثیں یاد کیا کرتے۔ امام بخاری کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور امام بخاری ایک مرتبہ سمرقند یا تاشقند پہنچے، وہاں کے علماء نے انہیں گھیر لیا، کہا امام بخاری ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک اپنے شیخ کی ایک ایک حدیث سناؤ۔ اب مجھ سے پوچھیں مولانا آپ کے کتنے استاد ہیں، میں 8-10 کے نام لے لوں۔ مولانا پوچھیں بھئی 10-15 استاد کے نام لے۔ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ 10-15 حدیثیں بیان کریں۔ امام بخاری سنبھل کر کے بیٹھے اور علماء کا جناب اجتماع، اور امام بخاری نے ایک شیخ کی ایک حدیث بیان کی تو علماء کہتے ہیں 1000 حدیثیں بیان کی۔ 1000 حدیثیں بیان کی کہ گویا 1000 علماء سے خدمت میں آپ رہے، اور آپ نے 1000 حدیث سے ایک ایک حدیث بیان کی اپنے ایک استاد۔ تو آپ نے دیکھا اس کی مشقت میں لوگ جاتے اور جناب حدیثوں کو یاد کرتے زبانی اور پھر لکھا کرتے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا امام بخاری کے احوال کہ جناب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب ڈکٹیٹ کرواتے، املا کرواتے تو 70 ہزار آدمی ان کے مجمع میں ہوتا۔ اس قدر لوگ ان سے استفادہ عزیزان گرامی کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارا علم اس کے بعد کیا ہوا، زبانی لوگ یاد کرنے لگے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ خان آف پیرس، بہت بڑے محقق تھے اس دور، اور مسلمانوں کے صف اول کے محقق۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں نواز شریف صاحب جب پہلے وزیر اعظم تھے، انہیں پیرس سے پاکستان بلایا، سرکاری پروٹوکول پر یہ آئے۔ ہمارے یہاں ریاست بھاولپور کی یونیورسٹی میں انہوں نے 14 لیکچر دیے۔ وہ 14 لیکچر اس فقیر کے بعد محفوظ ہیں۔ ہوتا یہ کہ لیکچر کے بعد میں طلبہ ان سے سوال کرتے، وہ سوالوں کا جواب دیتے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس لیکچر میں ایک بات یہ کہی کہ میں دنیا کے کتب خانوں کو میں نے چھان مارا، اور میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی 2 حدیث کی کتابیں پائیں۔ 2 حدیث کی کتابیں میں نے تلاش کی دنیا کے لائبریری میں۔ لیجئے تو اب آپ کے ڈاکٹر صاحب کریں کو علامہ یا مولوی نہیں کہہ رہا، کیونکہ ڈاکٹر کی بات ذرا لوگوں کے سمجھ میں زیادہ آ جاتی، مولوی کے حساب سے ڈاکٹر کی بات ذرا زیادہ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 جو تصانیف ہیں وہ میں نے دنیا کے کتب خانوں میں دیکھی۔ غرض یہ کہ علماء نے بے شمار گھوم کر جا کر احادیث مقدسہ کتنی کہاں کہاں تک گئے۔ مشکات شریف کتاب العلم دوسری فصل سب سے پہلی حدیث، کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے میں دمشق میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ شریف سے دمشق آ گئے اور دمشق کی جامع مسجد میں درس حدیث دیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا مسافر، کھڑا ہو گیا حضرت ابو دردہ کے سامنے، وقت مناسب کہنے لگا یا ابا دردہ میں تمہارے پاس جانتے ہو کائے کے لیے آیا؟ اس کے سیاق و سباق سے پتہ لگتا میں کوئی تاجر نہیں، کوئی سامان لے کر آیا ہوں، یہاں بیچنا چاہتا ہوں یا یہاں سے کچھ خرید کے لے جاؤں اور مدینہ شریف میں جا کر اس کا سودا کروں گا، کچھ کماؤں۔ صرف مجھے ایک چیز یہاں لائی ہے، اور کہاں سے آؤں جانتے ہو؟ میں مدینۃ الرسول سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہاں مدینہ شریف، کہاں دمشق، نہ ریل گاڑی
نہ جہاز، نہ گاڑیاں، کوئی سواری نہیں، خچر، گدھا، اونٹ، گھوڑا، اس کے سوا کون سی سواری؟ کس سواری پر کتنی دور سے پہنچ، اور کہا میں مدینۃ الرسول سے تمہارے پاس آیا اور سنو کائے کے لیے آیا؟ مجھے وہاں کسی نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول ایسی ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا، میں وہ حدیث سننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ لوگوں نے اتنی مشقت شاقہ اٹھائیں اور ہم ایک قلم سے چوکڑی لگا دیں کہ حدیث شریف کچھ نہیں ہے؟ یہ عزیزان گرامی ہے کیا؟ ایک وبال، یہ دنیا کی تباہی۔ یہ ہو کیوں رہا؟ یہ اس لیے ہو رہا کہ جو اس کا سبجیکٹ نہ ہو اس پر وہ گفتگو کرے۔ ڈاکٹر کا کام کیا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا؟ کیا پروفیسر صاحب کا کام قرآن کی تفسیر بیان کرنا؟ یہ ایک عجائب چھچورا پن ہمارے یہاں ہو گیا۔ اور ہوشیار رہیے کہ جناب دن میں ناچ رہے ہیں، رات میں قرآن کی تفسیر بیان کریں۔ لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ، دیکھا آپ نے پبلک بھی کیسی داد دے رہی کہ دن میں ناچ رہا اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا، رات میں دن میں گانے گا رہا اور رات میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا۔ ایک صاحب تھے، ہمارا مزاج دیکھی، وہ کمپیوٹر سے آیت نکال کر پڑھ کر تلاوت کر کے تفسیر بیان، کیمرہ لگ جاتا کمپیوٹر پہ، قرآنی آیت وہ ترجمہ کرتے۔ لوگ کیا کہتے؟ صاحب کمپیوٹر پر دیکھ کے آیت پڑھتا۔ اور ہمارے جیسا مولوی 20 آیت پڑھ دے بغیر کمپیوٹر کے، اپنے ذہن اور اپنے دل اور دماغ پر بھروسے میں، وہ کمال نہیں، کمپیوٹر پہ دیکھ کے آیت پڑھتا۔ وہ دیکھا آپ نے کتنا جناب وہ مشہور اور معروف ہے۔ یہ ہمارا مزاج عزیزان گرامی ہو کر رہ گیا۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء مجتہدین نے احادیث کے اخذ کرنے میں جو جو صعوبتیں اٹھائی ہیں، اللہ اکبر، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے عزیزان گرامی۔ اور اس میں اتنا محتاط تھے کہ اس کی وجہ سے اسماء الرجال کہہ کے علم وضع ہوا کہ جو حدیث کے 5 اگر راوی ہیں، ایک ایک کی جان پڑتال کیجئے، یہ 5 کون ہیں؟ یہ بکر ہے، کہاں کا رہنے والا؟ اس کے باپ کون؟ والدین کیا؟ بیک گراؤنڈ کیا؟ کسی سے قرضہ لے کر بھاگ تو نہیں گیا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کبھی کوئی شرعی تعدیب تو اس پر نہیں لگی۔ ایک ایک آدمی کی جان پڑتال کی جاتی۔ امام بخاری کی تاریخ دیکھ، فرماتے ہیں میں نے اپنی تاریخ میں جو ہزاروں کے نام لکھے، ایک ایک آدمی کے حال سے میں واقف ہوں۔ میں نے تو زخامت سے بچنے کے لیے بڑے کم احوال لکھے۔ یہ اسماء الرجال ایک علم وضع ہوا، ہر ایک آدمی کی جانچ پڑتال عزیزان گرامی کی جاتی۔ ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے، جس سے حدیث لینی، وہ ایک تھیلا پکڑے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے، آ آ آ، گھوڑا آ گیا۔ جب اس نے تھیلے میں منہ ڈالا تو انہوں نے فوراً تھیلا گھوڑے کے منہ میں پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کو باندھ دیا۔ جو حدیث لینے آیا اس نے کہا اوہ، اس نے تو گھوڑے کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر کے پکڑا کہ اس کے تھیلی میں چارہ، اور بلا کر کے انہوں نے اس سے حدیث نہیں لی۔ فرمایا جو جانور کو دھوکہ دیتا وہ آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتا۔ اتنا محتاط انداز اختیار کیا محدثین نے، اور ہم نے چوکڑی لگا دی، حدیث کوئی چیز نہیں، کرت گفتگو طویل نہ ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں جو بات حضور کی زبان سے نکلتی میں اسے لکھ لیا کرتا۔ قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا عبداللہ تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی وہ غصے میں بھی ہوتے ہو، کبھی شفقت اور پیار محبت کے عالم، تم تو لکھ لیتے ہو، یہ حدیث ہے۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا بتقاضۂ بشریت، حضور غصے میں ہو، کوئی بات ایسی کہہ دیں جو خلاف واقع، اور تم تو لکھ دو گے کہ یہ حدیث۔ حضرت عبداللہ نے لکھنا موقوف کر دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی یاد کے لیے حدیثیں لکھ لیا کرتا، قریش کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تم تو ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی شفقت و مہربانی کے عالم میں، تو کیا مطلب تھا غصے میں ہو تو کچھ ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ، اور تم ہر بات لکھ لیتے۔ میں نے لکھنا موقوف کر دیا۔ اب ارشاد فرمائے میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا یا عبداللہ، اپنے دھن کی طرف بھی کہتے ہیں، اشارہ کیا اپنے زبان کی طرف، یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر، اکتب، جو نکلے لکھ لے، قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوا حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ معیار دیکھا آپ نے؟ ہاں، مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے وہ حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے علماء اہل سنت نے لکھا نہ حضور کے قول میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ قول رسول کو رب کریم اپنا قول قرار دے رہا، اور حضور کے فعل میں اگر کوئی غلطی ہوتی
قرآن کی آیت سنیے، پھر یہ نہیں ہوتا ارشاد باری تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے عزیز اور اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، حبیب کہہ دو فاتبعونی، وہ میری اتباع کرے، حضور کی اتباع کرے، جب حضور کی اتباع کرے یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہوتی تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ پھر معلوم ہوا نہ فعل میں غلطی ہے نہ قول میں کوئی غلطی ہے۔ کم سے حدیث سے آپ نے سمجھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو جو بھی حضور ارشاد فرمائیں سمجھ لیجیے پتھر کی لکیر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف دو حدیث، دو واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندازہ لگائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی بات سن کر بڑے حیران ہوتے، لیکن جب وہ واقعہ رونما ہوتا یہ تو وہ بات ہے جو حضور نے فلاں وقت ہمیں ارشاد فرمائی۔ کتاب الفتن مشکاہ شریف آخری میں ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے، ایک مرتبہ منافقین نے حضور کے علم پر تان کیا۔ کیا تان کیا؟ کہنے لگے دیکھو ہم تو حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، خوب ہنستے بولتے بھی، اور حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں وہ؟ صحابہ کرام نے یہ بات حضور تک پہنچا دی۔ ایک مرتبہ مجمع تھا، حضور منبر پر کھڑے فرما کیا بات تم لوگ میرے معاملے میں ایسی بک بک کرتے ہو؟ کھڑے ہو گئے، فرما پوچھو جو تمہاری طبیعت چاہے پوچھو۔ پوچھ رہے تھے لوگ، جواب دے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور نے قیامت تک کے واقعات بیان کر دی۔ ہم میں وہ عالم زیادہ جس نے زیادہ یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، مگر ہم بھول گئے۔ کوئی بات اگر رونما ہوتی ہم فوراً ہمارا ذہن جاتا کہ یہ تو وہی بات ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فلاں وقت ہمیں ارشاد فرمائی تھی، تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وہ باہر نکالنے پر انہوں نے مسجد بنائی تھی، مسجد درار، مسجد درار کفرم و تفریقم بین المؤمنین، یہ مسجد بنائی اور حضور نے فرمایا کہ لگا دو اس کو آگ۔ غلط، کفر اور نفاق کی تفریق کر رہے ہیں، اس کو آگ لگوا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غرض یہ کہ جو بات نکل جائے، صحابہ کرام کہتے ہیں میں بعد میں یاد آتا کہ یہ بات تو حضور نے اتنے عرصے پہلے ہم سے بیان فرما دی تھی۔ اب اس پر میں جس پر صحابہ کرام بڑے تعجب کرتے اور بڑا عجیب واقعہ، میں دو حدیثوں اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث تو واقعہ یہ ہے کہ ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، بڑی دلچسپ حدیث، چند انگلیوں پہ گننے کے لائق صحابہ تھے جو حضور پر ایمان لائے۔ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہوئے، اس وقت کنجی بردار کا نام تھا عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن عفان نہیں، عثمان ابن طلحہ، وہ کنجی بردار۔ ظاہر ہے چند آدمیوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، اس سے فرمایا بیت اللہ شریف کی کنجی دو، اس نے منع کر دیا، لیکن منع کرنے کا انداز کچھ غیر مہذب تھا کہ میں نہیں دیتا آپ کو کنجی۔ فرمایا اچھا؟ فرمایا سنو ایک وقت آئے گا کہ میرا رب مجھے یہ کنجی عطا فرمائے گا اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا۔ سوچنے لگا بتائیے کہاں 10-20 آدمی مسلمان ہیں، کیا یہ مکہ پر قبضہ کر لیں؟ اتنا بڑا وہ ہوگا کہ ان کی بادشاہت ہو جائے اور یہ مجھ سے مسجد بیت اللہ شریف کی کنجی لے لیں؟ وہم و گمان میں یہ بات نہیں، حاشی خیال میں یہ بات نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام مکہ شریف میں رہے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، ایک عرصہ ہوا، پھر اس عرصے کے بعد حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آپ بیت اللہ شریف تشریف لائے اور پھر مکہ فتح ہو گیا۔ ساری تفصیل آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اور فتح مکہ فتح ہونے کے بعد کیا ہوا؟ سب کو جمع کیا، سوچ رہے تھے سب کو سزائے موت ملے گی۔ یہ سنیے اسلام فتح و نصرت حاصل کرنے کے بعد جانتے ہو میں تمہیں کیا سزا دوں گا؟ آج سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ کیا کیا تھا؟ فرمایا جتنے میرے دشمن تھے سب کو معاف، عام معاف، مگر جو خدا کے دشمن ہیں، جو بک بک کرنے والے، توہین رسالت والے، وہ چند آدمی تھے جن کے متعلق فرمایا یہ اگر کعبے کی غلاف میں لپٹ بھی جائیں ان کو کھول کر کے ان کی گردنیں مارنا۔ بعد ایسے باغی کہ جن کے لیے یہ کہا، ورنہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ چلیے مکہ پر قبضہ ہو گیا، صحابہ کرام نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف آئے، فرما بلاؤ عثمان ابن طلحہ کہاں؟
لیجیے صاحب، ڈھونڈ مچی عثمان ابن طلحہ، لایا گیا ڈھونڈ ڈھان کر کے، اب گردن جھکی ہوئی ہے، نہ جانے کیا حکم ملے، چابی تو دینی دینی، تو فاتح ہیں، لیکن سزا کیا ملے؟ گردن اڑا دی جائے، پھانسی دے دی جائے، کیا ہوگا؟ جب آئے وہ سخت نادم، گردن جھکی ہوئی، فرما عثمان ابن طلحہ نکالو بیت اللہ شریف کی کنجی۔ حضور نے کنجی ہاتھ میں لے لی تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرمائے، اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ سخت نادم، شرمندہ، فرما عثمان اٹھاؤ اپنا چہرہ، چہرہ اٹھا، فرما یہ لو کنجی اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھو، جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ عزیزان گراں، میری تحقیق یہ ہے کہ آج تک اسی خاندان میں بیت اللہ شریف کی کنجیاں چلی آ رہی، جنہیں حضور علیہ السلام نے دی۔ ان کے ایک 25-30 سال پہلے جو اس وقت کنجی بردار تھے وہ کراچی بھی آئے، میمن مسجد انہوں نے نماز جمعہ ادا کی، مگر ہمارے ایک مسلمان بھائی نے بڑی شفقت و مہربانی میں کہوں گا ان کے ساتھ کی۔ بعد میں بیچارے وہ جب ملنے گئے زارو قطار رو رہے تھے، وہ بہت ہی افسردہ تھے۔ ہوا یہ کہ میمن مسجد ایک اژدہام ہوتا، بہت لوگ ہوتے، ان کی کوئی خاندانی انگوٹھی تھی، کسی صاحب نے برکت کے لیے مسافہ کرنے میں کھسکا لی، سمجھے؟ مسافہ کرنے میں وہ تبرک سمجھ کر ان کی انگوٹھی کھسکا لی ہاتھ میں سے، تو بیچارے افسردہ تھے کہ میری یہ خاندانی انگوٹھی تھی، لیکن کراچی کے کسی صاحب نے ان کی انگوٹھی پہ ہاتھ صاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اب شاید ان کے صاحبزادے ہوں گے جو وہاں کے سجادہ نشین، جو کنجی بردار ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ایک ایسے موقع پر فرمایا کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرما، اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا۔ اور حضور نے کنجی لی، اور لینے کے بعد فرمایا کہ یہ نادم ہے، چلو لو تم ہی کنجی کو رکھو، اور بعد میں مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، جماعت صحابہ میں وہ شامل بھی ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بات حضور کے دہن سے نکلی، اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک واقعہ، دوسری حدیث سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت علی کو بستر پر چھوڑا، امانتیں حضور کے پاس، اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے لوگ، لیکن حضور کو امین اور صادق ضرور کہتے، یہ امانت دار۔ حضور اب رب کریم کا حکم آ گیا، ہجرت کے لیے نکلے، حضرت علی کو بستر پر لٹایا، اور اس کے بعد جب نکلے تو چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے تھے، الیاذ باللہ، حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدیث شریف میں آپ سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے نکلے، اور جب لوگوں کے سامنے سے گزرے، یہ آیت قرآن کی حضور کے دہن پر تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور نے یہ آیت پڑھی، سارے کافر اندھے ہو گئے، کوئی حضور کو نہیں دیکھ پایا۔ آپ چلے گئے، آپ نے سنا ہوگا واقعات، غار ثور میں چلے گئے، یہاں بھی نظر نہیں آئے، اور ایک روایت میں کہ غار ثور کے ارد گرد گھومنے لگے کافر، وہاں بھی حضور نظر نہیں آئے۔ لیجیے آپ مجھ جیسے مولوی سے پوچھے، مولانا یہ بتائیے کہ حضور جسم اور جسمانیت رکھتے تھے تو نظر کیوں نہیں آئے؟ بھائی میں کہوں گا یہ حضور کا معجزہ تھا اس لیے نظر نہیں آئے، آپ بھی سمجھ لیں گے بات، لیکن آئیے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان و شمع رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی دیوڑی پر جاتے ہیں۔ حضور یہ بتائیے، ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی ایک حضور کا معجزہ نظر نہیں آیا، آپ بتائیے حقیقت حال کیا؟ امام اہل سنت نے کیسے ٹیکنیکل انداز میں سمجھایا، فرما جان ہے، جان کیا نظر آئے، جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ ارے حضور جان ہے، اور جان آدمی کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، بوجہ اقرب، بوجہ قریب ہونے کے، اس لیے حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ اور آپ بار سن چکے، وہ جان اس کائنات کی جان، ای جہاں اون جہاں، وہاں کے جہاں کی جان، میری جان، آپ کی جان، اور مجھ سے پوچھو میں کہوں گا وہ ایمان کی بھی جان۔ اور امام اہل سنت کہتے اللہ کی، امام اہل سنت کا کلام سنیے، فرماتے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضور علیہ السلام تو ایمان کی بھی جان ہے، آپ سمجھے کیوں نظر نہیں آئے؟ کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں دشمنوں، کیوں غار کے ارد گرد گھوم رہے، وہ تو جان ہے، جان بھی کہیں نظر آتی ہے۔ چلیے صاحب، غار ثور میں
بیٹھے رہے، اللہ کا حکم تھا، 3 دن قیام کیا، اس کے بعد نکلے۔ یہاں ادھم ہو گیا، بڑے بڑے کھوجی لگ گئے۔ یہ آج کل کے کھوجی، یہ تو ان کے نزدیک پانی بھریں۔ آپ پڑھیے، اس زمانے کے کھوجیوں کا حال یہ تھا کہ آدمی کے پیر کا نشان دیکھ کر شکل پہچان لیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل انگوٹھا لگا کر لوگوں کو پہچان لیا جاتا ہے، وہ پیر کا نشان دیکھ کر آدمی کو پہچان لیا کرتے۔ یہی وجہ کہ ابو بکر صدیق جب گئے غار ثور تو پورا پیر زمین پر نہیں رکھا، ایڑی اٹھا لی اور پنجوں کے گل گئے، پنجوں کے بل گئے، تاکہ کسی کو انسانی پیر کا نشانی نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا عظیم پہاڑ ہے وہ، دیکھیے اس کو پورا سر کر کے، اور حضور علیہ السلام کو غار ثور میں عزیزان گرامی چھوڑا۔ اب سنیے، حضور علیہ السلام غار سے نکلے، نکلنے کے بعد اب سفر جاری، سفر کر رہے ہیں۔ کچھ دیر جب گئے تو انہوں نے کیا کیا، 100 اونٹ رکھے تھے انعام، کہ جو حضور کا کھوج لگائے 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں۔ اس وقت یہ عرب شریف کا سب سے بڑا انعام تھا، 100 سرخ اونٹ یہ دیا جائے۔ جو کھوجی کھوج لگا رہے ہیں سب کی کھوپڑی میں 100 اونٹ تھے سرخ، یہ ملے گا ہمیں۔ کوئی کھوجی نہیں پہنچ پایا، ایک کھوجی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کبھی پیچھے کبھی آگے، خطرہ پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے آ جاتے، آگے خطرہ دیکھتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں۔ چل رہے ہیں، پیچھے سے کوئی گھوڑے کے ٹاپ کی آواز آئی۔ حضور نے اپنی گردن شریف گھمائی، فرما کیا سراقہ ہے؟ ایسے گھوما، واقعی وہ سراقہ تھا۔ ٹاپ کی آواز سن کر فرمایا کہ کیا سراقہ؟ واقعی سراقہ تھا، اور وہ حضور کو پکڑنے آیا تاکہ 100 اونٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیں۔ فرما سراقہ قریب آیا، فرما سراقہ باز آ جا۔ اس کے تو سر میں کھوپڑی میں 100 اونٹ گھوم رہے، وہ کیسے باز آتا؟ حضور کو پکڑنے کے لیے لپکا۔ یہ بھی کمال ہے حضور کے دہن کا۔ فرما زمین پکڑ سراقہ۔ اتنا کہنا تھا کہ زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا گھوڑے کے، وہ گرتے گرتے بچا۔ کہنے لگا شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ حضور میں باز آ جاؤں۔ جی فرما زمین چھوڑ دے سراقہ۔ زمین نے سراقہ کو چھوڑ دیا۔ چلیے پھر 1-2 دفعے ایسا ہوا، لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ اگر میں نہیں مانا تو زمین میں دھس جاؤں گا۔ کہنے حضور مجھے معاف فرما دیں آپ، اور آپ جائیے، اور اب میں کسی کو بھیجوں گا بھی نہیں آپ کی طرف کہ میں نے کھوج لگا لیا تاکہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو پکڑے، آپ چلے جائیے۔ حضور کے دہن سے یہ بات نکلی، سراقہ تو مجھے پکڑنے آیا؟ میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا، میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ بتائے آپ کو یہ جملہ کیسا ہے، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ ایک دور آئے گا قیصر و کسرا کو مسلمان فتح کریں، اور کسرا جو بادشاہ اس کو پکڑیں، حکومت پر قبضہ ہو جائے، اور اس کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کے سونے کے کنگن وہ نکالے جائیں گے، اور نکالنے کے بعد تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیل یہ، سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ جملہ بالکل ایسا تھا کہ آپ مجھ سے ملیں تو آپ مجھ سے کہنے لگ جائیں مولانا سنا آپ امریکہ کے صدر بننے والے۔ ارے میں کہوں گا بھائی کوئی آدمی ملا نہیں آپ کو صبح سے، کوئی پاکستانی آدمی ملے مجھے اور وہ کہیں مولانا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے صدر بننے والے۔ ارے میں نے کہا پچھلے صدر کا کیا حال ہے جو مجھے صدر بنا رہے ہیں؟ کیوں مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ مذاق ہوگا یا نہیں؟ کہا سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا۔ لیجئے صاحب، سراقہ لوٹ گیا۔ اب لیجئے صاحب، حضور کے دہن سے نکل گیا، اور میں نے پہلے بتا کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کو سامنے رکھی اور مقام مصطفیٰ سامنے رکھیے۔ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، قیصر و کسریٰ فتح نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کا دور 2 سال کچھ مہینے کا، بڑی فتوحات ہوئیں، کسریٰ فتح نہیں ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہوئے، مسند خلافت پر قیصر و کسریٰ کو رون دیا پیروں سے مسلمانوں نے، اور پہنچ گئے ایران، اور جناب کسریٰ کو پکڑا، ایران فتح کر لیا، بڑی بڑی سپر پاوروں کو عزیزان گرامی ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد کسریٰ کو پکڑا، اس کے ہاتھ سے کنگن نکالے، اور ایک بڑی سی رکابی میں ہیرے جواہر اور کسریٰ کے کنگن یہ سجا کر کے مدینہ شریف بھیجے گئے تحفے کے طور پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضور کسریٰ فتح ہو گیا، اور وہاں سے تحفہ آیا۔ فرما نہیں میں ہرگز نہیں لوں گا، جاؤ اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ کہا حضور ذرا نقاب کشائی تو کیجئے، دیکھیے صحیح کیا آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کیا، جب کپڑا ہٹایا، اب جب 2 کسریٰ کے کنگن دیکھے، قول رسول یاد آ گیا۔ اللہ اللہ، فرما اے لوگو جاؤ
सुराका को बुलाओ। सुराका कहा, एक ढूंढ मच गई। सुराका को पेश किया गया और सुराका को कहा, सुराका इधर आओ और ये कंगन अपने हाथ में पहनो ताकि कौल रसूल की तकमील हो जाए। लीजिए साहब, सुराका को किसरा के कंगन पहना और दुनिया देख रही है कि कौल रसूल की तकमील हो गई। कई बरस पहले हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सुराका, तू मुझे गिरफ्तार करने आया, मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। आज किसरा के कंगन सुराका के हाथ में और जमात साहबा कराम दंग और हैरान। क्या ऐसा बात भी हमने देखा कि इनके हाथों में कंगन पहनाए गए। अब मैं यहां कुछ अपनी तरफ से इस पर कुछ इसकी शरह करता हूं, जो मेरी दिमाग, जो मैंने समझा। ये बताइए आप, ये कंगन क्या थे? हीरे जवाहरात, और ये कंगन थे सोने के। पूरी जमात साहबा के सामने हजरत उमर फारूक ने कंगन पहना, फरमा इसको पहनो ताकि कौल रसूल तकमील हो जाए। अरे एक साहबी तो खड़े होकर के कहता, या अमीर मोमिनीन, आपको हुजूर का कौल याद नहीं आया कि हुजूर ने एक मर्तबे एक हाथ में सोना लिया और एक हाथ में रेशम लिया और फरमा, लोगों आगाह हो जाओ कि मेरी उम्मत के मर्दों पर यह सोना भी हराम है और ये रेशम भी हराम है। आपको इतना भी मसला मालूम नहीं? कुछ तो कहते, एक तो कोई ना कोई कहता या नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मर्दों पर सोने को हराम कर दिया और रेशम को भी हराम किया। रेशम वो है जो असली रेशम है, जो कीड़े से पैदा होता। ये रेशम किस तरह पैदा होता? शहतूत के दरख्त पर एक कीड़ा होता, लोग इसको पालते हैं। शहतूत के पत्ते खान कर जैसे मकड़ी जाला बनाती है, इस तरीके से वो पिंडा बनाता और पूरा बनाने के बाद अंदर बैठ जाता। उसको चुपचाप से निकाल कर फिर दरख्त पर रख दिया जाता और वो धागे की लच्छी ले ली जाती। वो रेशम है जिससे रेशमी कपड़ा बनता। और हुजूर ने फरमाया सोने का। आज हमारे यहाँ मंगनी होती है, शादी से पहले बेगम अपने शोहर का हाथ पकड़ करके अंगूठी पहनाती, और शोहर नामदार जो होने वाले हैं वो भी बेगम का हाथ पकड़ को सोने की अंगूठी पहनाती। अरे निकाह से पहले ये क्या मामला? एक गैर औरत का हाथ पकड़े या औरत मर्द का हाथ पकड़े, मर्द औरत का हाथ पकड़े। और हमारे यहाँ ये भी है कि शायद आपके यहाँ तो नहीं होगा, खवातीन चूड़ियां पहनती, चूड़ी पहनाने वाला एक नामहरम औरत का हाथ मल मला करके उसको चूड़ियां पहना रहा। अरे ये क्या बेशर्मी है भाई, एक औरत ये गैर मर्द के हाथ में हाथ दे रही और ये सोने की अंगूठी दूल्हे को दी जा रही। और दूल्हा जो है सोने की अंगूठी चलो खातून को तो पहना, मगर उससे अभी तो निकाह भी नहीं हुआ, किस तरह पहना रहा? ये रिवाज कैसे हो गया? और आज बुरा मत मानिएगा, हक बड़ा कड़वा होता, चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, मेहमान समझ के माफ कर दीजिएगा। आज तो हमारे नौजवान हार डालने लग गए गले में, सोने की जंजीर डाले हुए। अल्लाह अकबर, देखा यहां चैन पड़ी हुई, यहां चैन पड़ी हुई, अल्लाह, इसीलिए तो बेचैनी। सब हराम है। ये तो सोना इस्तेमाल मर्द के लिए तो जायज ही नहीं कि गले में सोना और जनाब यहां सोना और अंगूठी भी सोने की और जनाब एक एक्स्ट्रा, जनाब घड़ी तो घड़ी एक एक्स्ट्रा और जनाब एक कड़ा और जनाब जंजीर डाल ली जाती। ये सारी चीजें तो हराम। एक साहबी उठ करके कहता, या अमीर अल मोमिनीन, आपको हुजूर की हदीस याद नहीं रही कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर सोना और रेशम हराम, और आपने सोना जो है वो सुराका को पहना दिया? क्यों नहीं बोला कोई? सुनिए वजह क्या है। वजह उसकी ये है कि ये मसला सब जानते थे कि अल्लाह के कारखाने के मेरे आका ऐसे मालिक हैं, अरे जिसको चाहे हराम कर दें, जिसको चाहे हलाल कर दें। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान, आपका दहन। ये लोग कहते हैं हुजूर बड़े कानूनदां थे। मैं कहूंगा कानूनदां नहीं, वाकई बहुत अच्छे कानूनदान थे, मगर कानून साज हैं। जो दहन से निकल जाए जुमला, रब्बे करीम का वही कानून है। जो दहन से जुमला निकल जाए समझ लो मर्जी मौला वही, समझ लो कि मनशा इलाही जो है वही है। सब जानते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबको तो हराम कहा, मगर इनके लिए जो कहा है कि किसरा के कंगन पहनोगे, उस हराम से इनका इस्तिस्ना कर दिया। देखा आपने? इसी को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आपने अंदाज लगाया मकाम मुस्तफा। चलिए एक तो ये मसला था सोने का। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि जब हुजूर ने फरमाया सुराका तेरे हाथ में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, मुझे जवाब दीजिए, अगर ईरान फतेह ना होता कंगन कहां से आता? कौले रसूल का क्या बनता? एक बात। दूसरी बात आप ये समझिए, अगर सुराका का इंतकाल हो जाता, किसके कंगन पहनाए जाते? जरा गौर कीजिए। हाँ, किसके कंगन पहनाए जाते? अल्लाह अल्लाह, मालूम हुआ कि हुजूर ने यह भी जमानत दे दी कि किसरा फतेह होगा।
اور سراقہ کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنا دیے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا, کسے کنگن پہنائے جائیں. قول رسول کی تکذیب ہو جاتی, مگر اللہ اللہ رب کریم اپنے محبوب کی ہر بات کی لاج رکھتا. جب تک کسرا کا فتح نہیں ہوا حضرت سراقہ اس وقت تک زندہ تھے تاکہ وہ زندہ رہیں, اور ان کو زندگی کی ضمانت دے دی کہ جب تک کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ کسرا فتح ہوگا, فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. یہ ہے وہ قول رسول کے جناب حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اس قسم کی میں کئی حدیثیں بیان کر دوں آپ کے سامنے, ایک حدیث بیان کرے. اب ہم آتے ہیں ذرا دیگر بزرگان دین کے واقعات. حج کا حکم آیا, لیکن میں بڑا اختصار کر رہا ہوں. حج کا حکم آتی فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا. کسی نے یہ سوال کر لیا, لوگ عموماً فالتو سوال نہیں کیا کرتے حضور سے, نہ جانے دان سے کیا نکل جائے. کہا حضور کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ آپ نے سکوت فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا سنو, جب تم نے مجھ سے سوال کیا ہر سال, اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا. اگر میرے دہن سے نکل جاتا کہ ہاں ہر سال تمہیں حج کرنا پڑتا. اب سنو, زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, ایک مرتبہ حج کرنا ہوگا. اور اللہ اکبر, تو آپ نے دیکھا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت. اب آئیے ذرا سا یہ آپ نے سمجھ لو. اب آئیے صحیح ستہ میں حدیث فرما بعض خاصان خدا ایسے ان کے کپڑے وغیرہ بہت میلے کچیلے ہوتے ہیں, تم اپنے قریب نہیں ان کو پھٹکنے دو, مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں, قسم خدا کی ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے قول کو پورا کرتا. کسی مسئلے میں قسم کھا لیں کہ قسم خدا کہ ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے قول کی لاج رکھتا اور ان کی قسموں کی لاج رکھ کے واقعے کو ویسا بنا دیتا کہ جیسا کہ اس نے قسم کھائی. یہ حضور کے صدقے میں عزیزان گرامی, اولیاء کرام علیہم رضوان کا بھی عزیزان گرامی یہ مقام. اب آئیے دو ایک واقعے میں اور بتاتا ہوں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی, جو بزرگوں کے دہن سے بات نکل جائے, غور کیجیے مضمون یہ ہمارا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا. آپ میں کوئی گجرات کے صاحب ہوں گے, احمد آباد میں مزار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت مشہور مزار. ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ وہ عالم دین تھے, اپنے علماء کو سبق پڑھاتے, دور حدیث. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, طلبہ کا 8-10 دن کا نقصان ہو گیا, سبق نہیں پڑھاتا اپنے تئیں. 8-10 دن کے بعد وہ ایک تخت پر بیٹھتے, اس تخت پر بیٹھے اور کفے افسوس کہ بہت برا ہوا, 8-10 دن میں بیمار رہا اور تمہیں سبق نہیں پڑھا سکا اور ناغہ ہو گیا سبق کا. انہوں نے کہا نہیں صاحب, آپ تو روز ہمیں سبق پڑھاتے رہے. انہوں نے کہا روز سبق پڑھاتے رہے. کہا میں تو بیمار تھا, یہ معمہ بن گیا. سرکار ابد قرار پیارے مصطفیٰ ان کے خواب میں آئے, کہا شاہ عالم تیرے طلباء کا نقصان ہو رہا تھا, اس لیے 8-10 دن ہم نے سبق پڑھایا, ہم نے سبق پڑھایا. تو جس تخت پر وہ سبق پڑھایا گیا, بعد والوں نے اس تخت کو اٹھا لیا. اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھ, اٹھانے کے بعد ایک درخت میں لٹکا دیا, جو آج بھی درخت میں لٹکا ہوا. اور مشہور یہ ہے گجرات میں, پورے ہندوستان میں, اس تخت کے نیچے کوئی آدمی اگر جائے تو پیارے مصطفیٰ کی جلوہ گری کی برکت سے اس کی دعا قبول ہو جاتی. لیجئے صاحب, شیخ محقق لکھتے ہیں, شاہ عالم رحمت اللہ جا رہے, یہ بات زبان پہ رہے, آپ کے ذہن میں رہے کہ قول رسول اور بزرگوں کے قول کا حضور کے صدقے میں کیا عمل. ایک جگہ جا رہے تھے تو اس کو لکھا کس نے؟ امام المحدثین امام الائمہ شاہ عبدالحق محدثی دہلوی. یہ 200-400 برس پہلے کے نہیں, ان کے وصال کی تاریخ 1052 ہجری. اب اندازہ لگائیے 300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اتنے پرانے محدث سارے ہندوستان میں سند حدیث کے لانے والے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جا رہے تھے. توجہ, ایک چیز سے ٹھوکر لگی, ایسے ٹھوکر لگی. جب ٹھوکر لگی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ لکڑی ہے, لوہا ہے, پتھر ہے. یہ ان کے دہن سے نکلا. شیخ محقق کہتے ہیں ان کی زبان سے نکالنا تھا کہ جس سے ان کو ٹھوکر لگی, ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا, ادھر سے دیکھو تو پتھر نظر آتا, ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا. لیجئے صاحب, تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہو گئی.
اللہ کے ولی کی دہن سے یہ نکلا کہ کیا ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، تو تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوں. کسی اینگل سے دیکھیے تو لکڑی نظر آ، کسی اینگل سے دیکھیے تو آپ کو پتھر نظر آتا، کہیں سے دیکھیں تو لوہا نظر آتا. یہ اللہ کے بندے کے دہن سے جو بات نکل جائے وہ عزیزان گرامی آپ نے غور کیا جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا. آئیے بمبئی میں ایک مزار، پتہ نہیں ہمارے ہندوستانی بھائی وہاں گئے یا نہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا مزار بمبئی میں ہے. الحمدللہ بمبئی میں میں نے ان کے مزار پر حاضری دی. وہ بزرگ ہیں کہ بریلی شریف سے اعلی حضرت ان سے ملنے کے لیے آئے تو میزبانی کے طور پر انہوں نے کہا مولانا بڑی دور سے آئیں گے، کیا پیئیں گے؟ کافی پیئیں گے، سوڈا پیئیں گے، چائے پیئیں گے؟ اعلی حضرت نے کہا حضور یہ تینوں باتیں آپ کے دہن سے نکلی تو تینوں ہی پلا دیں. جب آپ کے منہ سے نکلی ہے تو تینوں پلا دیں. اچھا وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کافی بنائی، چائے بنائی، سوڈا، تینوں کو ملا کر کے کپ میں دیا. کیونکہ کہا نا بھئی سوڈا، کافی اور چائے تینوں کو ملا کر کے کپ میں دے دیا. اور اعلیٰ حضرت نے بڑی عقیدت سے اس کو پی لیا. آپ سن کر حیران ہوں گے آج بھی ان کے مزار پر لنگر یہی چلتا ہے، چائے، کافی اور جناب سوڈا. یہ تینوں کو پلا کر کے گلاس میں دیا، دے کر گلاس میں یہ جاتا ہے کہ بھی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا لہٰذا جتنے زائرین مزار پر آنے والے وہ گویا یہی پئیں، سوڈا، کافی اور جناب چائے ملا کر کے چھوٹے چھوٹے کپوں میں یہ دی جاتی. تو آپ نے دیکھا جو بزرگوں کے دہن سے نکل جائے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیسی برکت اور کیسا ایک دوسرے کا قدر کیا جاتا. اب آئیے وقت کافی ہو چکا، ایک واقعہ اور سنا کر کچھ مختصر گفتگو. وہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نواب تھے، ان کا نام تھا نواب امجد علی. وہ شکار کو گئے اور ہرن پر نشانہ باندھ کر جب گولی چلائی، جانے نشانہ خطا ہو گیا، کیا ہوا؟ گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا. لیجیے صاحب مقدمہ چلا، آدمی کا انتقال ہو گیا. مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچہری تھی، ان کو سزائے موت سنا دی گئی. سزائے موت سنا دی، فلاں وقت فلاں دن اتنے وقت پر ان کو سزائے موت دی جائے گی. چلیے صاحب سزائے موت انہوں نے سن لی، کال کوٹری منتقل کر دیے گئے، بلیک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا. اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ ہنس رہے تھے. لوگوں نے کہا کھسک گئی ہے نواب صاحب کی. بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور ہنس رہا مسکرا رہا، اس کو پرواہ نہیں مرنے. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ ارے کہنے لگے مجھے تو ان کا باپ بھی پھانسی نہیں دے سکتا، تم بے فکر ہو، صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر آ. لوگ یہی سمجھے کہ کھسک گئی ہے نواب صاحب. مرنے والے بھائی انگریز برطانوی راج ہے، کسی کی سفارش نہیں، کچھ نہیں، اور صبح ان کو پھانسی ہونے والی. مگر وہ بالکل اطمینان، چہرے پہ ان کے کوئی جھرری نہیں، کوئی جناب پریشانی کا عالم نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم صبح انتظام کرنا، میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا. کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. لیجئے جناب، آئی گئی رات گزر گئی، صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے. نواب صاحب زندہ باہر. ارے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ نواب صاحب پھانسی پہ چڑھ گئے، پھندا گلے میں ڈل گیا. جب بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے پھانسی. جو پھانسی دینے والے وہ بھی پریشان تھے. ایسے وقت آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ، تو وہ بھی ترجمے بالکل عین وقت تھا بٹن دبانے کا. اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کہا ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو معاف کر دیا گیا، سب کو معاف کر دیا. اور وہ زندہ پھانسی کے پھندے سے اترے، اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے کر واقعی انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا. کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی؟ فرما بات اصل میں یہ ہے کہ 2 دن پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے پھانسی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی تجھے پھانسی. مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقیناً مجھے پھانسی نہیں ہوگی، اس لیے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ کو. بالکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ، اور فوراً کسی نے کہا ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج کے پھانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی. تو یہ حضور کے صدقے میں رب کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزان گرامی یہ
ثمر اور یہ پھل عطا فرمایا، بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ آپ سے میں نے عرض کرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس لیے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔